دوستو سلام مسنون، آج اتوار ہے، چھٹی کا دن۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور احتیاط برتنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے ہوں گے۔ دوستو اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وبا ختم ہو گئی، کم ہوئی ہے الحمدللہ۔ اگر ہم احتیاط برتیں گے اور حکومت کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وبا میں اور کمی آئے گی اور ہمارا ملک خاص کر تمل ناڈو اس وبا سے بری ہو جائے گا۔ دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ احتیاط بھی برتیں۔ اب آئیے ہم خبروں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ نظریہ کالم کے مشہور رائٹر اپیندر رائے کہتے ہیں، ان کا مضمون آج راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوکل سے گلوبل ہوتا افغانستان بحران۔ افغانستان میں اب نئی طالبانی حکومت بننے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کا سوال بھی پیچھے چھوٹ چکا ہے۔ گزشتہ مرتبہ جب طالبان اقتدار میں آئے تھے تو اسے پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ساتھ ملا تھا۔ اس مرتبہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن اس کی جگہ چین، روس اور ایران جیسے بڑے کھلاڑیوں نے لے لی ہے۔ ابھی اس فہرست میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایسے میں ہندوستان کو وائٹ اینڈ واچ پالیسی سے آگے نکل کر نئی اسٹریٹجک راہ تیار کرنی ہی ہوگی۔ طالبان سے رسمی تعلقات کو زیادہ وقت تک ٹالا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے اسٹریٹجک اور کاروباری دونوں محاذ پر ہندوستان کو ہی نقصان ہوگا۔ یہ ایک لمبا آرٹیکل ہے، میں نے صرف اس کا ایک پیراگراف پڑھا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اپیندر رائے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹوکیو پیرالمپکس میں ہندوستانی کھلاڑیوں کا جلوہ، 2 سونے، 1 چاندی اور 1 کانسے کے تمغے، کل تمغے ہوئے 17۔ اب تک کی بہترین کارکردگی۔ ہندوستانی کھلاڑیوں نے آج ٹوکیو پیرالمپکس میں نہ صرف 4 تمغے جیتے بلکہ تاریخ بھی رقم کی۔ 4 تمغوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی اور کانسے کے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستانی نشانے باز منیش ناروال اور سنگھ راج اڈانا نے ہفتے کو ٹوکیو پیرالمپکس میں مردوں کی شوٹنگ P4 مکسڈ 50 میٹر پستول SH یونٹ میں بالترتیب سونے اور چاندی کے تمغے جیتے۔ 19 سالہ ناروال نے فائنل میں 218.2 کا پیرالمپکس ریکارڈ قائم کیا اور گولڈ میڈل جیتا۔ دریں اثنا اڈانا نے 216.7 کے اسکور کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ ان کھیلوں میں اڈانا کا یہ دوسرا تمغہ ہے۔ اس نے اس سے قبل طالبان سرکار کی منظوری کا فیصلہ تشکیل کے بعد امریکہ نے کہا ہے۔ واشنگٹن کی خبر ہے، طالبان حکومت کی پالیسی اور قول عمل پر چھائے بادل کے درمیان امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے قبل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان کی نئی حکومت کیسے بنتی ہے اور وہ کیا پالیسیاں۔ ویسٹ بنگال کی خبر ہمیشہ
دلچسپ ہوتی ہے۔ آج کی خبر یہ ہے، ممتا کی سیٹ بھوانی پور میں 30 ستمبر کو ضمنی الیکشن ہونے والا ہے۔ مغربی بنگال میں بہت زیادہ انتظار کے بعد ضمنی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے ساتھ ہی ممتا بنرجی کی پریشانی دور ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مغربی بنگال کی 3 اور اڑیسہ کی ایک نشست کے ضمنی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق بھوانی پور اسمبلی سیٹ پر ضمنی الیکشن 30 ستمبر کو ہوگا۔ فیروز آباد میں ڈینگو اور وائرل بخار کا قہر جاری۔ اتر پردیش کے ضلع فیروز آباد میں ڈینگو بخار اور وائرل کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میڈیکل کالج اسپتال میں بیماری سے متاثرہ مریض کی تعداد 400 سے اوپر ہو چکی ہے، جبکہ بیماری سے اب تک تقریباً 70 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر پرنسپل سیکریٹری میڈیکل ایجوکیشن آلوک کمار نے ہفتے کو میڈیکل کالج اسپتال کا دورہ کیا اور حالات کی زمینی حقیقت کو جانا۔ ادھر مرکزی حکومت کے محکمہ صحت کی ایک ٹیم نے بھی ضلع میں وبائی بیماریوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی۔ آفیشیل ذرائع نے بتایا کہ میڈیکل کالج اسپتال میں مریضوں کی تعداد 400 کے اعداد کو عبور کر چکی ہے۔ مریضوں کے لیے 150 بستروں کا نیا وارڈ تیار کرایا گیا ہے، جس سے کچھ راحت ملنے کی امید ہے۔ شہر کے ساتھ مقامی علاقوں میں بھی بخار میں زد میں آنے سے لوگوں میں دہشت ہے۔ بچوں کے صحت کے سلسلے میں کافی تشویش میں ہے۔ دواؤں کی قیمتوں میں کمی۔ مرکزی حکومت نے ضروری دواؤں کی قومی فہرست میں ترمیم کرتے ہوئے عام طور پر استعمال کی جانے والی 39 دواؤں کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ اینٹی کینسر، اینٹی ڈائبٹیز، اینٹی وائرل، اینٹی ٹی بی جیسی دواؤں کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے دستور کے مطابق 2 سال کے بعد ممبر سازی اور عہدیداران کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے نائب صدر حاجی عزیز الرحمان کی سرپرستی میں الحبیب کمپلیکس، سروڈ گیٹ، مظفر نگر میں جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کا کیمپ لگایا گیا، جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عوام میں جمعیت علماء ہند کے تئیں بڑا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ اس موقع پر حاجی عزیز الرحمان نے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی قیادت ہندوستانی عوام کے لیے باعث نفع ہے اور موجودہ وقت میں بلا تفریق مذہب و ملت جمعیت علماء ہند کی جو خدمات ہیں وہ سیکولرزم کی ایک مثال ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی میں حصہ ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک میں بلا تفریق مذہب و ملت مدد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت یا تنظیم کی طاقت اس کی ممبر سازی ہوتی ہے۔